ناظران محترم زندگی کی ترتیب بدلتی ہے تو اس زندگی میں پریشانیاں اور الجھنیں اور مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ان کا راستہ بدلنے کا یہ صرف علاج نہیں ہے، یہ توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ مصیبت پہنچ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کیا کمائی ہے؟ ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے کمایا ہے۔ ایک ڈاکٹر تھا بنگلور میں، اور اس نے بڑی غریب گھرانے کا تھا، ماں باپ نے بڑی محنت و کوشش سے پڑھایا، پاس ہو گیا، لیکن درمیان میں کہیں کسی لڑکی سے محبت کر کے اس سے شادی ہو کر الگ ہو گیا۔ ماں باپ بیچارے تنگی میں زندگی گزارنے لگے، فقر و فاقہ آ گیا، اور ان کی آہ لگی کہ ہم نے اس کے لیے سب کچھ کیا اور یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اب مزے میں تو ہے، پھر کیا ہوا؟ لڑکا ہوا اس کے گھر میں۔ وہ لڑکا ہوا تو اس کی دونوں آنکھیں ایسی لڑکتی تھی جیسے پانی میں گرتی لڑکتے رہتے ہیں، ٹھہرتی نہیں اس کی۔ علاج کرتے کرتے خود ڈاکٹر تھا، تھک گیا، ایک دن غصے میں کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر ہوں کہ حجام ہوں؟ وہ حجام ہی تھا وہ، کہ اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، نافرمانی کی سزا کیا ملی؟ اب اس کی اولاد اندھی ہو گئی۔ پھر 2 سال کے بعد ایک اور بچہ ہوا، دونوں ہاتھوں پیروں میں پولیو، ہاتھ میں بھی طاقت نہیں، پیر میں بھی طاقت۔ 4-5 سال تک تو اس کے ماں باپ اسے نہلائیں گے دھلائیں گے، جب 25-30 سال کا ہو جائے گا تو کون نہلائے گا؟ ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں۔ علاج کرا لیا پورے بنگلور کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے، کوئی فائدہ نہیں۔ علاج بیماری کا ہوتا ہے، عذاب کا نہیں ہوتا۔ یہ عذاب ہے نافرمانی کا، اس کا علاج نہیں ہوا کرتا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، زندگی کی ترتیب بدل جائے گی، پھر اللہ جل شانہ اس کی زندگی کی خیر و برکت کو اٹھا دیتے ہیں۔ پیسہ ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا، دوائیاں کھاتا ہے، صحت نہیں ہوتی، بڑے گدے ہیں، آرام کے پلنگ ہیں، بڑی بلڈنگ ہے، اے سی روم ہے، لیکن نیند نہیں آتی۔ ایسا ہو جاتا ہے جیسے نرم بستر تو ہے لیکن کھٹمل بھر گئے اس میں، تو کیوں نیند آتی ہے اسے؟ پوری رات کاٹ رہے ہیں، دیکھنے میں ماشاءاللہ بھاری روم میں سو رہا ہے، بھاری بستر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے کھٹمل کاٹ رہے ہیں اسے سونے نہیں دیتے۔ ایسے ہی دیکھنے میں ہماری عمارتیں ہوں گی اور ہمارے پاس دولت ہوگی، لیکن اللہ جل شانہ کہیں نہ کہیں الجھا دیں گے، کیونکہ اس سلمان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ مزے اڑائے۔ مزے تو جنت میں کرنا ہے، دنیا میں حکم پورا کرنا ہے۔ دنیا مزے اڑانے کی جگہ نہیں، راحت و آرام کی جگہ نہیں، دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، کوشش کی جگہ ہے۔ آرام، عیش، خواہشات، لذتیں، مزے اللہ جنت میں دیں گے۔ اور زندگی ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں، صحت ہے بیماری نہیں، خوشی ہے غم نہیں، راحتیں ہیں، عزتیں ہیں، نبیوں سے ملاقات ہے، صحابہ سے ملاقات ہے، اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین سے ملاقات ہے۔ جس کے پاس چاہے رہو، جو جی میں آیا وہ کریں گے، ملے گا۔ چل رہے پرندہ اڑ رہا ہے، خیال آیا کہ پرندے کو کھانا چاہیے، تو فوراً وہ بھن کر تمہارے منہ کے سامنے وہ ڈش آ جائے گی۔ کچھ کرنا دھرنا نہیں پڑے گا اسے، وہ کرنا تو دنیا میں تھا، جنت میں کرنا نہیں، صرف ارادے کی دیر ہے۔ آپ نے ارادہ کیا، آپ کے سامنے وہ تیار ملے گا۔ چلتے ہوئے ایک پھل کا درخت دیکھا، اوپر ایک اچھا پھل، خوشبودار بھی اور رنگ بھی اس کا اچھا ہے، نظر آیا، جی میں آیا کہ میں پھل کھاؤں، تو خود ڈھالیاں نیچے جھکیں گی، وہ پھل اس کے منہ میں آ جائے گا۔ اور پھل ایسا نہیں کہ 10 منٹ میں کھا جائے، 40 سال تک کھاتا رہے گا، اور ہر لقمے میں نیا مزہ آئے گا۔ جو وہ سوچے گا کہ کاش یہ مزہ ہوتا تو وہی مزہ اس میں آ جائے گا۔ آم کھا رہا ہے، خیال آیا کہ انگور کی لذت ہوتی تو اس لقمے میں انگور کی لذت ملے گی۔ انگور کھا رہا ہے، خیال آیا کہ اس میں سپوٹے اور چیکو کا مزہ ہوتا، وہ چیکو کا مزہ آ جائے گا۔
چیکو کھا رہا ہے، خیال آیا کہ امرود کا مزہ ہوتا تو امرود کا مزہ اس میں نکل آئے گا. ارے سندے کا سو رہے ہو؟ یہ جنت ہے، یہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے، یہ لذتوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے. یہاں محنت ہے، بدلہ نہیں. آخرت میں بدلہ ہے، محنت نہیں. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے ہم سب کو اس کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کا دستور ہے آدمی اپنوں کو جگہ دیتا ہے، غیروں کو ہکال دیتا ہے، دھکا دیتا ہے. آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، 4 آدمی بیٹھ گئے سیٹ پر، کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی نیا آدمی آئے گا، آپ کا دوست آ گیا، پہچاننے والا جگری دوست، کوئی بھائی رشتہ دار، جگہ نہیں ہے اب وہاں. پھر بھی کہیں گے بھائی ذرا ہٹو ہٹو، ذرا جگہ کر دو. لوگ کہتے ہیں جی جگہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں دل میں جگہ ہونا چاہیے، اور ہٹا کر اس کو بٹھا لیتے ہیں. کس کو؟ اپنے بھائی کو. وہ اپنا ہے، وہ اپنا سمجھا، اس کو جگہ نہیں تھی تب بھی جگہ دے کر بٹھایا. اور ایک مرتبہ دوسری مرتبہ سفر کیا تو ریل کی سیٹ پر 4 کی سیٹ پر 3 بیٹھے ہیں، جگہ خالی ہے. ایک اجنبی آدمی آیا، پرایا، جان پہچان نہیں. وہ بیٹھنا بھی چاہتا ہے، کہتے ہیں جگہ نہیں دی. ٹوپی اٹھا کے رکھ دیتا ہے، رومال اٹھا کے رکھ دیتا ہے، بیگ اٹھا کے رکھ دیتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے جگہ نہیں. حالانکہ جگہ ہے، وہ کہتا ہے جگہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ میرا آدمی نہیں، یہ پرایا آدمی ہے. پرائے کو ہم دل جو ہے اپنے ساتھ نہیں رکھتے. اپنے کو جگہ نہیں تھی تب بھی ہٹا کر کے جگہ بنا کے بٹھا دیا. ایسے دین کو اپنا سمجھیں گے، اللہ بھی ہمیں اپنا سمجھیں گے. اور دین کو پرایا سمجھ کے چھوڑ دیں گے تو اللہ بھی اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. اس کے لیے دوستو، بزرگ اور بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کی محنت کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانا، یہ ہمارا کام ہے. ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. کھا پی کر مر جانا، بیوی بچوں کو پال کر مر جانا، یہ جانوروں کا کام ہے. دنیا میں جتنے جانور ہیں وہ سب کھاتے پیتے اور بچوں کو پالتے ہیں. صرف اتنا کیا تو تم نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی شرافت کا کام نہیں کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا. وہ کام کیے جو جانور کرتے ہیں. 2-4 گھر بنائے، بنگلے بنائے، فیکٹریاں بنائی، اور ماشاءاللہ یہ بڑا بینک بیلنس جمع کر دیا 10-20 کروڑ روپیہ. تو تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں. یہود و نصارہ کے پاس اس سے زیادہ ہے. اس میں تمہاری ہماری کوئی شرافت نہیں ہے. اس سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. کیوں بھائی؟ 10 فیکٹریاں بنا دے، 10 گھر بنا دے، 10 کروڑ روپیہ جمع کر لے، اس سے جنت میں جائے گا وہ؟ ارے بولو جائے گا؟ اس سے نہیں جائے گا. ہمارا کام ہے بیوی بچوں کو بھی پالنا، گھر دکان بھی بنانا، لیکن اصلی کام ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے نبی کی سنت و شریعت کو زندہ کرنا. یہ دم توڑتی ہوئی، سسکتی ہوئی انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا، یہ ہمارا کام ہے. ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. باقی کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، بیوی بچے، یہ سب ہماری ضرورت ہے. ضرورت پوری کریں گے، لیکن مقصد دنیا میں آنے کا کھانے پینے نہیں آئے، بیوی بچے پالنے نہیں آئے. ہم آئے ہیں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، انسانوں کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے.